جچن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں۔ جچن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بچن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر نظامی۔ اور ناظرین، آج جس موضوع سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یقیناً آپ تمام احباب اسے بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اسی موضوع سخن پر گفتگو کی تھی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑا فن ہے، اور اس فن کو ایک اچھے باشرع طریقے کے ساتھ اگر آپ نکھارنے کی بھی کوشش کریں گے اور اس فن کو تمام احباب کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے توشہ آخرت ہے۔ لیکن اگر وہیں پر اس پہلو کے اندر، اس فن کے اندر کہیں پر بھی اگر دنیا کی تھوڑی سی جھلک نظر آ رہی ہے اور دنیا داری اگر چھلک کر سامنے آ جاتی ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ بلکہ توشہ آخرت نہیں بلکہ آپ کے لیے قبر کا اور آخرت کا عذاب بھی بن سکتا ہے۔ تو اسی موضوع سخن، اس خوبصورت موضوع سخن پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمانان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف بھی کرواؤں گا، لیکن ان سے گفتگو بھی کریں گے۔ لیکن اس سے قبل انتہائی افسوسناک خبر جو کہ آج تمام سوشل میڈیا پر بھی اور تمام الیکٹرانک میڈیا جہاں پر آپ کی دسترس ہے، جو آپ کے پاس وسائل موجود ہیں کہ آپ کے پاس اطلاعات پہنچ سکتی ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور خالق کی سے جا ملے ہیں، اور انہیں بروز ہفتہ دن 10 بجے آج انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو اسی خوبصورت حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اور پوچھیں گے آج جو ہمارے ساتھ ادھر حضرات موجود ہیں ان سے گفتگو بھی کرنی ہے۔ ایک بڑے خوبصورت اسکالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی تعارف کرواؤں گا کہ جب اللہ کریم کی ذات کے اندر گم ہو کر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نڈر ہو کر عشق کا والہانہ اظہار کیا جائے اور پھر اسی اظہار میں انسان کو موت آ پکڑ لے اور ملک الموت آ کے جب انسان کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت اس انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا اس کو کیسے الفاظ سے یاد کرتی ہے اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا مقام ہوتا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ نعت رسول مقبول کے ادب پر بھی گفتگو کرے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ کو تعارف کی طرف لے کے چلوں۔ جو مہمان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں، میری مراد ہیں نوجوان اسکالر، عظیم نکتہ دان، بلبل چمنستان رسالت جناب عاصم کریم نقشبندی صاحب، آپ کی بلا میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے اس خطہ پٹوار کی جانی پہچانی شخصیت، خوبصورت سرخان مصطفیٰ، بلبل چمنستان رسالت جناب حارث کیانی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جی ناظرین، مہمانان گرامی کا آپ ان سے متعارف ہوئے ہیں، یقیناً آپ ان شخصیات سے بخوبی واقف بھی ہوں گے۔ تو اب میں قبلہ عاصم کریم نقشبندی صاحب سے گفتگو بھی کروں گا اور ان سے مختلف نعت کے حوالے سے بھی اور آداب نعت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل میں آج جو خوبصورت ایک موضوع سخن ہے جسے لے کر میں حاضر ہوا، موضوع درد بھی وہی ہے کہ سنے کون قصہ درد دل میں رغم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا، وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ تو اس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کے لیے کہ جو عاصم بھائی جو اللہ کریم کی راہ میں نکلتے ہیں اور جہاں بات جہاد کی جائے کہ للکارا بھی دشمن کو، پھر سرے بازار کھڑے بھی ہوئے کہ آؤ مجھ پر حملہ کرو میں آگے حاضر ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا والہانہ عشق، تو جب ایسے حضرات اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں تو ان کا مقام کیا ہوتا ہے، یقیناً یہ اہل تصوف بہتر جانتے ہیں۔ لیکن آپ سے یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ اہل تصوف کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ان کے قدموں کی خاک کو اپنے تاج کا حصہ بنایا ہے، تو آج ذرا قبلہ اس پر گفتگو کریں اور لب کشائی فرمائیں ذرا کہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عمر صاحب آپ کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا اور آپ نے مجھ بندہ ناچیز کو اپنے اس خاص پروگرام میں، خاص نشست میں آپ نے مدعو کیا۔ آپ کی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، ہم کسی چیز کے قابل نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ہم۔ وہ دیکھ لیں کام کرنے والے کام اپنا کر گئے، ہم تو بیٹھے کھا رہے ہیں صرف۔
اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ ہم کامل فقیر سالک اور بہت سارے ایسے جو اللہ کے نزدیک لوگ جو ابھی بھی موجود ہیں، ان میں شاید کوئی جو ابھی اپنی درگاہوں میں موجود ہیں تو جن کے قدموں میں بیٹھنا کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے الحمدللہ. اور بات ایک ہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے پاسداری کی، ناموس کی، کہ ہم حضور نبی رحمت جان کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ سے جتنا بھی ہم فیض لے سکیں وہ اولیاء کے ذریعے سے لیتے رہیں. سب سے پہلی بات یہ. اور یہ جو عظیم شخصیت جو سب سے زیادہ ہمارا بھی اس ہمارے اہل سنت کو، پہلا نقصان ہمارے اہل سنت کو ہے جی، پھر اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو ہے بے شک، کہ ہمارے درمیان سے اتنی عظیم ہستی چلی گئی. بے شک، یہ بہت بڑا نقصان ہے. یہ بھی فوری طور ہم محسوس نہیں کر پائیں گے، بے شک، نہ ہی ہم بالکل اس جان کا- سکتے ہیں. بالکل بالکل. یہ وقتاً فوقتاً جو معاملات ابھی چل رہے وقت ہیں، گزرے گا تو ہمارے سامنے یہ مشاہدات آئیں گے اور ہمارے بالکل. نظریات بھی قائم ہوں گے. یقیناً اس کے اوپر ہمارا جو تجربہ ہے مزید بڑھتا جائے گا کہ اس کے نقصانات کیا ہوئے اور اس سے کون کون سی کمیاں ہمیں محسوس ہوئی ہیں. یقیناً جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ایک اپنی جگہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے، اور کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جو پر نہیں کی جا سکتی. اور یقیناً یہ مرد مجاہد جو آج اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کا جو خلا ہے، ان کی جو جگہ ہے، اسے پر کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے. بے لیکن شک. اس پر مزید تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ابھی جیسے قبلہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو اکثریت میں لوگوں کا کہنا ہوتا تھا کہ یہ اگر اپنی صدارت پر بیٹھے ہیں یا مثال کے طور پہ کسی بھی جگہ ان کو مدعو کیا گیا تو یہ اپنی تیاری سے جاتے تھے، اور جی. یہ عملی لوگ کام کرنے والے ہیں، عملی کام کر کے پھر بولنے والے ہیں. بالکل اسی ہم طرح. صرف بولنے والے ہیں، جی جی. ہمارے اندر عملی کام نہیں ہے. جی جی جی، پہلے عمل کیا تو پھر اگر کسی کے سامنے کوئی بات کی تو پہلے اپنا عمل ظاہر کیا کہ عمل ہاں ظاہر. میں یہ کر سکتا ہوں. جی دیکھیے جس طرح کے گزشتہ جو انہوں نے آخری جو لاسٹ جو ان کا جو دھرنا ہوا تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، جس طرح کے فرانسیسی حکومت نے گستاخانے خاکے بنوائے، تو اس پر انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور وہاں بیٹھے تو اپنے جو ساتھ ان کے جاننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، ان کے ماننے والے، ان سے عشق کرنے والے ہانا محبت کرنے والے، تو انہیں وہ اپنا جو جہاں پہ ڈرپ لگی تھی اور وہ ساتھ وہ اسے کنولا کہتے ہیں غالباً کہ وہ لگا ہوا تھا، اور وہ ان کو دکھا رہے تھے کہ دیکھو اتنے شدید بخار میں اس لیے آ کے بیٹھا ہوں کہ کل تم یہ نہ کہو کہ ہمارا قائد ایسا ہے جو ہمیں ورگلا کر اور سب کے سامنے اس عجیب سے موسم میں، عجیب ٹھنڈ اور کیفیت میں ہمیں تو اس نے گھر سے باہر نکال دیا عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع ہمارے سینے میں جلا کر، اور خود جا کے یہ گھر میں بیٹھ گیا ہے. تو اس بخار میں بھی آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کل تم مجھے غدار نہ کہو. تو پھر وہ بیٹھے اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کو بخار تو پہلے ہی تھا، لیکن جب وہ اوپر سے بارش کا موسم اور پھر ٹھنڈ لگی اور اس کے بعد آپ خالقے کی جیسا جا ملے. تو میرا سوال یہ تھا عاصم بھائی کہ میں اس کی طرف آؤں گا، یقیناً آپ نے اس کے لیے اپنی تیاری کر رکھی ہوگی کہ جب یہ اہل تصوف اور اس طرح کے لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عظیم عشق رکھتے ہیں، جس طرح کے بات لکھی جاتی ہے، مورخین نے اس بات کو تحریر کیا کہ جس طرح حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا پھانسی گھاٹ کی طرف آپ کو لے کے جایا جا رہا تھا تو آپ نے پھانسی کے پھندے کو پکڑا اور چومنا شروع کر دیا اور کہا کہ جلدی کرو. تو کہا جلدی کیوں کریں؟ تو کہا کہ تمہیں نہیں پتا، تم دیکھ بھی نہیں سکتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خود یہاں پر لینے کے لیے آئے ہیں، تو جلدی کرو تاکہ میں ان کے ساتھ اپنا سفر شروع کروں، ان کے ساتھ ملاقات کر سکوں. تو یقیناً آج بھی کچھ ایسی کیفیت ہوئی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ ساری زندگی دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی مفادات ہوتے، یقیناً آج اس دنیا کو پتہ چل چکا ہوگا. آج جو دشمنان تھے وہ بھی تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو چکے ہیں کہ ہم ان کی تعریف اور ثنا بیان کر سکیں. تو وہیں پر جو محبین ہیں ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت کے حوالے سے ان کا جو عقیدہ تھا وہ بڑا پختہ تھا کہ جس طرح حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. تو بات وہاں یہی انہوں نے ختم کی، انہوں نے کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بات آ جاتی ہے، ماں باپ بہن بھائی معاشرہ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، سب سے پہلے حضور کی عزت ہوتی ہے. اور پھر الیکشن ہوا جس طرح کہ 2018 میں
بڑا مطلب الیکشن حکومتی سطح پر کیا گیا، تو اس میں بیک وقت ایک جماعت انٹر کرے اور انٹر کرنے کے بعد 24-25 لاکھ ووٹ حاصل کرے، تو دیکھیے کہ اس میں انہوں نے نہ وفاق میں اور نہ صوبائی کسی بھی عہدے پر اپنا نام آگے نہیں کیا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو اقتدار کی ہوس ہو تو یقیناً وہ اپنے لیے کوئی سیٹ کوئی عہدہ مختص کرتا ہے کہ ہاں مجھے یہ چاہیے۔ اور لیٹسٹ ان کا ایک بیان تھا، وہ میں نے سنا کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ والوں کو بھی نہیں بتایا کہ جب یہ الیکشن شروع سے پہلے وفد میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے یہ کہتے تھے کہ جس حلقے کا کہتے ہیں، جس شہر کا کہیں، آپ کو وہ سیٹ بھی دلوائیں گے، آپ کو جتوائیں گے بھی، آپ کی کمپین بھی کریں گے، لیکن کچھ مخصوص آپ سیٹیں لے لیں، باقی بس آپ چھوڑ دیں، اس مزید معاملے میں نہ آئیں۔ تو میں نے ان سے ایک ہی بات کی کہ اقتدار پر میں تھوکتا بھی نہیں، لیکن اگر میں نے تخت پہ لانا ہے تو دین محمدی کو لانا ہے۔ میں خود تخت پہ نہیں آنا چاہتا اور مجھے تخت کی ضرورت بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر نہیں کی، آج یہ میرے ساتھ جو میرے جاننے والے اور میرے مشاورتی جو ٹیم بیٹھی ہے، ان کو بھی نہیں پتا اس بات کا کہ میرے پاس وفد آیا تھا، اور ان کو بتانے کا مقصد نہ بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ شاید ان میں سے ہی کوئی اٹھ کے مجھے مشورہ دینا شروع کر دے کہ جناب مہربانی فرمائیں ان کی بات مان لیں، اگر ہمیں سیٹیں مل رہی ہیں ہم اقتدار پہ تو آ جائیں گے، اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، اپنی باتیں ہم منوا لیں گے، لیکن کچھ کریں۔ لیکن میں نے ان کو بتایا ہی نہیں۔ آج بتا رہا ہوں کہ جب یہ وقت گزر چکا ہے تو یقیناً جب ایسے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے تو ویسے اس کی اگر منظر کشی آپ تخیلاتی دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ذرا ضرور کیجئے گا۔ دیکھیں جی عمر بھائی، آپ کی باتیں جو آپ نے نقطے پیش کیے ان میں یہ ساری چیزیں یہ سامنے آ گئی ہیں، اگر ان کا مفہوم بھی بیان کیا جائے تو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہم کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، اس وقت ہم اگر منسلک ہوں کسی بھی ادارے کے ساتھ، کسی بھی خانقاہ کے ساتھ منسلک ہیں، کوئی اپنی نوکری کر رہا ہے کسی ادارے میں ہے جیسے بھی، تو ہر انسان کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی وقت دے، اپنے بچوں کو وقت دے، اپنے والدین کو وقت دے۔ یہ انسان کی خواہش ہے اور انسان کی ضروریات میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ شاید بہت کم لوگوں نے اس چیز پہ غور کیا کہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو صبح دیکھتے تھے آپ سٹیج پہ موجود، آپ کو رات کو دیکھتے تھے آپ سٹیج پہ موجود، آپ سینہ بسینہ سب کے ساتھ سامنے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ سب سے بڑی یہ قربانی ہم یہی نہیں ادا کر سکتے بے شک، جو انہوں نے۔ آج تو باتیں کرنے والے کثیر ہیں نا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، زبان کے سخت تھے، فلاں تھا فلاں تھا۔ اچھا، جس طرح وہ آپ بڑی خوبصورت ایک اپنے پیر و مرشد کی زبانی ایک کلام سنا کرتے تھے، جی اس پہ ذرا 2-3 اشعار، وہ بڑا ایک مخصوص صاحب کا انداز بھی ہے اور وہ مخصوص سے اشعار ہیں، ذرا وہ ضرور پیش کیجئے گا۔ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ۔ تو اس میں قبلہ دیکھیں کہ یہی اصل دیوانے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح معنوں میں انہی کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمیں صوفیاء کا زمانہ ملا، جس کو جو زمانہ ملا اس نے وہی ماحول پایا، اور جو اس نے ماحول پایا وہ اسی تربیت میں رہا۔ جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے، ہمیں صوفیاء کا ماحول ملا۔ یہ واحد ہستی ہے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی کہ جنہوں نے ہر زمانہ دکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ ہمارے صحابہ کرام سے لے کے تابعین، تبع تابعین، شہداء، صالحین، زہد کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، جہاد کس طرح کیا جاتا ہے، دشمن کو للکارا کس طرح جاتا ہے، اور اس کے سامنے سینہ چوڑا کر کے بیٹھا کیسے جاتا ہے، اور کس طرح حکومت وقت اگر باغی ہو جائے تو اس سے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی شخصیت نے سمجھائی تھی تو وہ یقیناً امیر المجاہدین جناب قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی۔ تو یقیناً یہ خلاپور تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی بیان میں آپ وہ 2-4 اشعار ذرا ضرور پیشی کیجیے گا کہ دیوانے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ تو اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں پھر انشاءاللہ آگے۔ جی بالکل بالکل، بسم اللہ۔ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قبلہ جس طرح اپنی خدمات انہوں نے دین کے لیے وقف کی، خود کو وقف کیا، جس حالت میں انہوں نے وقف کیا، یقین مانیں کہ آج جس طرح اس ملک کے لیے سرحد پر ہمارے فوجی جوان کھڑے ہیں، اللہ اکبر، جو قربانیاں وہ دیتے ہیں، بے شک، ٹھیک ہے، دین کے حوالے سے ہمارے یہی ہمارے کامل مرد ہیں جو جا رہے ہیں دنیا سے، اللہ اکبر، اور کثیر تعداد میں۔ ابھی ہمارے پاس تو یہ ایسا نقصان ہے، یہ فل میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمیں نہیں محسوس ہو رہا، یہ دیکھیے گا وقتاً فوقتاً ہمیں یہ بہت سارے مسائل پیش ہوں گے، تو ان سے بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ جتنے بھی منسلک لوگ تھے جو صحیح معنوں میں کام کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ منسلک رہیں بالکل۔ اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ مین یہی ہے
کہ ہمیں اولیاء کاملین کے درس، کیونکہ ہم نے زمانہ وہی پایا، جی تو جی ہم نے بالکل ان کی تدریس ہی کرنی ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، بے شک بے اور شک ہم نے اپنے بے شک، اسلاف کو نہیں چھوڑنا، جی بالکل تب ہم دین کو لے کے چل سکتے ہیں۔ بالکل اسی تو طرح وہ میں نے ایک آج اچانک کل کی بات ہے، تو میرے ذہن میں ایک وہ اپنے پیر جی کا پڑھا ہوا کلام ذہن میں آیا، وہ آپ اکثر پڑھا کرتے تھے، تو اس میں ایک شعر تھا جی کہ جسے دیکھو وہ دیوانہ، ہاں ہاں، جسے پوچھو وہ دیوانہ، جسے دیکھو دیوانگی ہر کوئی جسے دعویٰ دیکھو کرتا وہ ہے، دیوانہ، جی جسے پوچھو وہ وہ دیوانہ، دیوانہ، جسے کہتے ہیں دیوانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جی جسے تو جسے یہ کہتے ہیں دیوانہ بڑی مشکل بڑی سے مشکل ملتا سے ہے۔ ملتا ہے۔ تو یہ کامل اللہ لوگوں اللہ۔ کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم تو اب ان کی قدموں کی خاک بھی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہونا پتہ نہیں، ہمارے مقدر میں کیا یہ لکھا ہے اور بہت کیا مشکل نہیں۔ ہو گیا، ہم بہت دور نکل چکے ہیں، ہماری جلوت اور ہے، خلوت اور ہے، وہ سب سے جو بڑا فرمایا مسئلہ ہے کرتے ہمارا، تھے نا، پیر و مرشد خواجہ نصیر ملت چراغ گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دون سے نکلے، جی محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی بات ان کی کہ محبوب کی گلیوں سے کیوں ہو کے نکلے۔ تو جب میں اس فلسفے میں تھوڑا سا گھسا نا اپنی ناقص علم کے مطابق، تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ محبوب کی گلیوں سے اس لیے گھوم کے نکلو کہ جب محبوب کی گلیوں سے نکلو گے نا، تو وہاں سے جو مطلب آہیں اور جو چیخیں نکلیں گی نا، وہ اور کہیں سے نہیں نکلیں گی۔ اور جو محب ہوتا ہے نا، اس کا اصل مل محبوب ڈالتا ہے۔ جی محبوب کو پتا ہوتا ہے جو میرا عاشق ہے اور جو میرا محب ہے وہ کس عہدے پر فائز ہے، اسے اور کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیے آج ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ بڑا عام سا لفظ ہو چکا ہے، میں اسے معاذ اللہ میں عام لفظ نہیں ہے لیکن ہمارے لیے عام ہو چکا ہے، ہم عام بول دیتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں۔ تو یہاں پر دو ڈیفینیشنز ہیں عاصم بھائی۔ جی سب سے پہلی ڈیفینیشن ناظرین کے ایک لفظ ہے غلامی اور ایک ہے محبت، یعنی کہ سال کے بعد جنڈیاں لگا دینا محبت تو ہو سکتا ہے، غلامی نہیں۔ جی ڈیفینیشن یقیناً آپ اس بات کو اور حارث بھائی بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ غلامی اور محبت میں بڑا فرق ہے۔ سال کے بعد میلاد کی جنڈیاں اٹھا کر گلیوں میں گھوم پھر کر لنگر کھا کر بیٹھ جانا اور اپنے گھر میں سال کے بعد محفل میلاد کا انعقاد کرنا، سینکڑوں تعداد میں دیگیں پکا کر لوگوں میں تقسیم کر دینا، یہ محبت تو ہو سکتی ہے، غلامی نہیں۔ جی غلامی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو میں آپ ناظرین کے حوالے سے، موجودہ دور کے حوالے سے آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے جو غلامی ہے، آپ اگر کسی نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، جی میں فلاں جگہ پہ ملازمت کر رہا ہوں۔ جی ملازم کا اگر معنی لیا جائے تو وہ غلام کے زمرے میں آتا ہے، غلام۔ تو جب آپ کسی کی غلامی کرتے ہیں یعنی کہیں ملازمت کرتے ہیں تو اس کا دورانیہ یہ ہوتا ہے کہ صبح 8 سے لے کر 5 بجے تک تم نے، چاہے بارش ہو چاہے طوفان چلے، تمہارے پاس گاڑی ہے یا نہیں ہے، تم نے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے۔ اگر تو تم باقاعدہ ڈیوٹی پر پہنچے تمہاری ملازمت قائم رہے گی، اگر تم نے 10 15 20 دن بغیر بتائے چھٹی کر لی تمہیں ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ یہاں غلامی رسول کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں لیکن غلامی رسول کا مقصد یہ ہے صبح جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو ہم مسجد میں ہوں، ظہر کے ٹائم جب آواز آئے تو ہم مسجد میں پہنچیں، عصر کے وقت آواز آئے تو ہم مسجد میں ہوں، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور سنت سامنے آ جائیں ہم ان پر عمل کریں، یہ غلامی ہے۔ اگر ہم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا گویا ہمیں غلامی کے درجے سے نکال دیا جا چکا ہے، ہم محبین میں تو ہو سکتے ہیں لیکن غلام نہیں ہو سکتے۔ بے شک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے غلاموں کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ اللہ، تو غلامی کا توق ہم گلے میں ڈال چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ میں غلام رسول ہوں، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب بات موت کی آتی ہے تو پھر وہیں پر نقطہ آتا ہے، جب بات حضور کی ناموس پر موت کی آئے تو صرف ویل چیئر پر بیٹھا ایک بابا نظر آتا ہے جو کہتا ہے میرے سینے پہ گولی چلاؤ۔ اللہ، غلامی رسول میں موت قبول ہے، ہم بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب جان دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بچا لے۔ ہم کہیں گھر میں رضائی میں بیٹھے ہوں، اکثر لوگوں نے جب یہ دھرنا ہوا تو میں اکثر سے ملاقات، کیونکہ میرے پھوپھا جان ان دنوں انتقال کر چکے تھے،
اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا آمین۔ فرمائے۔ تو میں کفن کے لیے اور کچھ چیزیں ایسی خریدنے کے لیے بازار گیا، اسی دن دھرنے کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، تو مجھے حضرات کچھ ملے تو کہتے ہیں جی کہ دیکھو نا جی بابے نے سڑکیں بند کر دی ہیں اور ادھر سارے وہ ثم معاذ اللہ جاہل اور بیوقوف لوگ اسی طرح بیٹھ گئے ہیں رستے بند کر کے۔ تو میں نے کہا نہیں، اس میں نہ قصور تیرا ہے نہ میرا ہے۔ میں نے کہا ہمیں چاہیے بڑی تیز لائٹ والی نا، بڑی تیز روشنی والی ایک ٹارچ، ایک روشنی والی نا ایک آلہ ہو جو ہم اس گلبان کا بٹن کھول کر اس کے اندر ڈالیں اور پھر اپنے سینے کی طرف جھانکیں کہ ایمان کہاں گم ہو گیا ہے، ایمان کہاں کھو چکا ہے، گم ہو گیا ہے، کس گوشے میں جا کے گھس چکا ہے، تاکہ اسے پکڑ کے باہر نکالیں کہ خدارا تو ہمارا ساتھ دے، ہم غرق ہو جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کے ایمان سلامت تھے جو اس زبردست قسم کی سردی میں اور بارش میں پوری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع اپنے سینے میں جلا کر اس بارش میں بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً یہ ان لوگوں کا عشق سلامت تھا تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اچھا عاصم بھائی بہت شکریہ، آپ سے بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، بڑے نکتے بھی آپ نے پیش کیے۔ اللہ کریم کی ذات آپ کو مزید علم و عمل سے نوازیں اور آپ کو مزید سوز و گداز بھی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اچھا اب یقیناً جی حارث بھائی کی باری ہے، ان سے بھی کچھ گفتگو کریں گے اور ان سے بھی کچھ حالات واقعات پوچھیں گے، تو چلتے ہیں جی جناب حارث صاحب کی طرف۔ تو جی حارث بھائی بہت شکریہ، آپ نے اس ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت مجھے عنایت کیا ہے۔ اچھا حارث بھائی آج جو آپ سے میں گفتگو کروں گا وہ یقیناً اس ماحول سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج جس طرح کے ایک بڑی عظیم شخصیت سپرد خاک کر دی گئی، تو ان کے حوالے سے تو گفتگو میں نے عاصم بھائی سے کی ہے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے در نایاب ٹائٹل جو کہ نظامی موٹیویشنل چینل اور اشاق کی عظیم جماعت دعوت اسلامی کی مشترکہ کاوش سے انعقاد کی گئی تھی، اس میں آپ نے تیسری پوزیشن اس پورے علاقہ میں حاصل کی، جس میں 45 گاؤں نے حصہ لیا تھا، اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی یقیناً آپ کے لیے کامیابی تھی، اور جس طرح کہ آپ سے گفتگو ہوا کرتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ زندگی کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اسکول دور کالجز یونیورسٹیز میں تو میں کمپٹیشن میں حصہ لیتا رہا، لیکن اس کا جو کرائٹیریا تھا اور جو ایک لہر اور جس طرح کے وہ قوانین ہوا کرتے تھے وہ کچھ مختلف ہوا کرتے تھے، لیکن اس میں ٹوٹلی مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ آڈینس کے سامنے بیٹھ کے پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے اور پھر ججز کو بھی متاثر کرنا ہے اور پھر آڈینس میں سے بھی آپ نے ہر کسی کو متاثر کرنا ہے کہ بعد میں آپ کی وننگ پر اور آپ کی جو کامیابی ہے اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو آپ نے کیسا محسوس کیا اس پورے سسٹم کو اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور مزید ساتھ ہی میں اپنے سوال ختم کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اپنی گفتگو ایک ترتیب کے ساتھ شروع کریں۔ ساتھ ہی دوسرا اور آخری سوال اہم یہ ہے کہ آپ اس مقابلے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، اور مزید اس میں کیا کیا بہتری آنی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ اپنے ملفوظات پیش فرمائیں۔ عمر بھائی جہاں تک کمپٹیشن کی بات ہے جی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا تھا کہ اس لیول کا کمپٹیشن ہو رہا ہے علاقے میں، اور آج سے پہلے یہ کبھی ہوا نہیں ہے۔ جی بالکل، کیونکہ یہ اب جو بچہ فرسٹ ہے اس کے لیے اگر پلیٹ فارم دیکھیں، جی بالکل اتنا بڑا پلیٹ فارم تھا اس کے لیے کہ اب وہ دیکھیں آگے اب اس کی بنیاد اگر یہ ہے تو آگے کہاں جائے گا، وہ پیک تک کہاں تک جا سکتا ہے۔ بالکل مجھے اگر لے لیں، جی مجھے ابھی اس ایج پہ آ کے اس طرح کا پلیٹ فارم ملا ہے۔ کمپٹیشن ہوتے رہے ہیں، یہ جی نہیں ہے کہ کمپٹیشن مطلب کہ میں نے انٹر زونل بھی اسلام آباد لیول پہ اس کے بعد اور سیالہ سیکٹر میں بھی جی جی 4 سال میں فرسٹ آتا رہا، لیکن اس میں اور اس میں بہت فرق تھا۔ اچھا، فرق وہ کچھ خاص کوئی ایسا نقطہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ فرق وہ یہ تھا کہ یہ تھوڑا اس سینس میں ٹف تھا کہ ٹف اس سینس میں آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آڈینس کا جو ہے نا وہ پریشر بھی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، بالکل یہ ہوتا ہے، اور آپ کا گاؤں بیٹھا ہوتا ہے، آپ کے تعلق والے لوگ بیٹھے ہیں جو اس، اور سب سے بڑا پریشر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سنا ہوا تھا جو بچے فائنل میں آئے ہیں جی جی ان کی مطلب کہ ان کی آواز کیسی ہے، وہ کس لیول پہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ جیسے ہم سیکٹر میں جاتے تھے وہاں پہ بھی ایک پوزیشن اناؤنس کرتے تھے فائنل کی، جی 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 جی، اور یہاں پہ اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی ہارٹ بیٹ ہماری تیز ہوتی تھی، جی جی، لیکن ڈر نہیں ہوتا تھا کہ فرض کیا اگر ہار گئے تو بس ٹھیک ہے، وہ اسکول کی بات کسی ہے، کو کیا پتا کہ ہم کمپٹیشن پہ آئے ہیں۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، یہاں پہ فرق یہ تھا کہ ایک
جو دل کی دھڑکنیں تھیں وہ بس دک دک لگی ہوئی تھی کہ ہاں اب اگر ہار گئے تو پھر پتہ لیکن نہیں. بات وہی کہتی ہے جیسے ہر جگہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے نیچرل رہ کے آپ کو کام کرنا چاہیے. بالکل آپ اپنا 100% دیں. نہیں لینا بالکل. چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریشر تھا اس طرح جی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوتا. تو باقی جہاں تک بات ہے یہ سلسلہ مزید آگے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح آگے مزید بڑھایا جائے؟ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس میں تھوڑی سی آپ مزید سے بھی نکلنے سے پہلے ہم اس میں ترمیم کریں تھوڑی سی. جی وہ ٹھیک یہ ہے کہ کمپٹیشن مطلب کہ اگر آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ 50% آپ کمپٹیشن ٹچ تھا اور 50% محفل کا. بالکل یہ محفل کا ماحول تھا ایک. بالکل. لیکن میں چاہتا ہوں اگر یہ 100% ہو جائے نا کمپٹیشن. جی تو پھر پڑھنے والے کو ڈر ہوگا. ہاں ٹھیک ہے کہ اب میری ایک چیز بالکل میں بتاتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے پہلا کمپٹیشن جب کیا تو مجھے پتہ چل گیا تھا, خود ہی جج ہو گیا تھا جی کہ یار میری مطلب کہ مجھے پریشر نہیں تھا. جی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہاں اب میں اس مجھے لیول پتہ پہ چل گیا تھا کہ بھائی جی ہاں ٹھیک ہے. اور حالانکہ میں نے دیکھا کہ ججز نے بھی اس میں دیکھ رہا تھا کہ بالکل فیس ایکسپریشن ان کے ایسے تھے کہ لگ نہیں رہا تھا, لیکن پھر بھی بندے کو پڑا ہوتا ہے تھوڑا اندازہ. اچھا فائنل پہ جو ججمنٹ ہوئی اور آپ کو تیسری پوزیشن سے فائنل کی ججمنٹ نوازا گیا تو ہاں جی فائنل کی ججمنٹ پہ اگر اس سینس میں کہیں کہ ججمنٹ کرنے والوں نے کہ یہ میں تو نہیں کر سکتا کہ میں جی ٹھیک تھی یا غلط تھی, کیونکہ یہ سن رہے تھے کہ میں پڑھ رہا تھا. جی بالکل. اور ہر بندے کا جو سننے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا یہ کوئی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یار میری تیسری پوزیشن اگر آپ میرا پہلا کمپٹیشن دیکھیں اس میں مجھے خود فیل نہیں ہوا کہ میں نے اتنا اچھا پڑھا ہے. جی فائنل میں مجھے یہ ہے کہ میری جتنی اپنی طرف جتنی تھی میں اتنی دے چکا ہوں. مصروفیت بھی تھی مطلب کہ یونیورسٹی سے آنا, اور یقین کریں کہ ہفتے کے دن تھا نا. جی ہفتے کے دن میں نے صرف ایک دن تیاری کی اور وہ بھی 3 بار پڑھا ہے اس کلام کو, اور زیادہ بھی نہیں پڑھا کہ شاید گلا ہی نہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور اس دن میں نے کہا کہ بس کلام پہ تھوڑی بہت پہلے سے اس پہ گرپ تھی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا. اچھا مزید کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمپٹیشن ہوا اس پہ اچھا ججمنٹ کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے کہ بالکل فیئر ججمنٹ دیکھیں ججمنٹ جس طرح کا کمپٹیشن ہوا ہے نا جی اس لحاظ سے ججمنٹ بالکل فیئر تھی. بالکل. کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے اس کو ایڈ کیا ہے, وہ تو آپ کورس وہ بھی رسپانس دیکھنا ہوتا ہے. جی آڈینس کا سامنے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ نے متاثر کرنا ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ کمپٹیشن پہ کہ یہ جو رزلٹ آیا ہے نا جی مجھے ایک دوست تھا میرا افضال کیانی, اس نے مجھے پہلے میسج کر دیا تھا کہ یو آر آن دی 3rd اسپاٹ. تو میں نے کہا میں نے جب پڑھا میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا تھا. اور عمر کا بھی اس نے 4تھا نمبر لکھا ہوا تھا, مطلب اپنے ذہن میں ایک بنایا ہے, حالانکہ وہ ججز میں نہیں ہے. ججز میں نہیں ہے, وہ نیچے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اچھا اس نے پہلے اسکیچ بنا لیا کہ چوتھے پہ یہ پھر جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو پھر یقیناً کوئی پریشر, میں یہی بتا رہا ہوں مجھے کوئی پریشر نہیں, مطلب اس کے بعد کوئی ملال نہیں کہ ہاں ججز نے ہمارے ساتھ بالکل بہتر کیا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مطلب کہ وہ جو کمپٹیشن ہوا ہے اس پہ مجھے کوئی نہ, کیونکہ مجھے پتہ ہے اب تو آپ بول بھی نہیں سکتے نا ججز دائیں بیٹھے ہیں, تو یہ نہ ہو آپ یہاں پر آپ انگلی اٹھائیں تو یہ نہ ہو یہ مائک شائک بڑا وزنی ہے, یہ بڑا رولنے والی بات ہو جائے گی. یہاں پر تھوڑا سا میں نہیں, یہاں پر آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا میں یہ چاہتا بھائی تھوڑا سا مجھے سچ بولیں, سچ بول جی, حق پہ بات کریں آپ. تھوڑا سا میں یہ چاہتا ہوں ججز کے لیے بھی جی کہ ہم نے شاید ابھی آئے پتہ نہیں اگلی بار چانس مشکل ہی ملے. جی ٹھیک ہے, کیونکہ اب نئے بچوں کو آنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو پریشر ہونا چاہیے تھا نا پارٹیسپینٹ پہ وہ اس پہ آیا نہیں ہے. اچھا, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ججز نے اپنا جو بیہیویئر تھا مطلب کہ جیسا وہ فیل کر رہے تھے مطلب کہ جیسے وہ فیل کر رہے ایسا ہی بتا بھی رہے تھے, انہوں نے بتا دیا تھا اس ٹائم. مطلب ساتھ ہی نا کوئی اچھا پڑھتا تھا تو ججز کے ہاتھ اوپر جاتے تھے, پھر وہ مسکراتے تھے کہ ہاں یار یہ, تو وہ ساتھ سمجھ جاتا تھا کہ میں کتنا متاثر کر. یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی. اچھا, بچوں کو پریشر آنا چاہیے تھا. آسم بھائی مطلب کہ حذیفہ کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے تھا. نہیں یہ بعد میں سب حذیفہ کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ وہ فرسٹ ہے, شامون کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا 3rd ہے, مجھے بھی نہیں پتا ہونا چاہیے تھا. اچھا, کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ججز کریں گے کیا. ججز میں سمجھتا تھا اگر وہ بالکل خاموش رہتے نا
बिल्कुल शो करते कि भाई रिजल्ट, वो जिस तरह के वो मलेरिया की गोलियां खाई होती हैं, एंड पे जब रिजल्ट आता है ना वो हल्के ही इन्होंने अच्छा किया हमारे लिए, जी, जी। हमें बिल्कुल प्रेशर था ही नहीं। अच्छा। यकीन कर अभी वीडियो उठा के देख, मैं बिल्कुल रिलैक्स, मुझे पता था मेरे को। नहीं, आपने मास्क इसलिए पहना था कि रिलैक्स लगूं। नहीं हालांकि वो मास्क पूरे मास्क मुझे पता है जी कि पूरे कंपटीशन के अंदर मैंने ये देखा है। नाजरीन आप इस बात पर वीडियो देखिएगा जी, आप वीडियो देखें जी, हारिस कियानी साहब ने मास्क नहीं उतारा, मास्क के मेरे एक्सप्रेशन कोई देख ना सके। ये तो हारिस भाई आप एक्सप्रेशन के बाद में मास्क इस वजह से पहना हुआ था कि मेरा थोड़ा सांस का, क्योंकि ओपन था। अच्छा, तो वो फिर इस वजह से हो जाता है। चले ठीक है, अब आपकी दलील ये भी मान लेते हैं हम। फिर वो कहते क्या शेर है जी कि मुनसिफ ने कातिल की ये दलील भी मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर, कुछ इस तरह का था जी। मैंने पता नहीं इसकी टांगें तोड़ दी हैं, लेकिन मैं आपकी मान लेता हूँ। मैंने अभी पहले प्रोग्राम सुना, सब ने कहा जी परफेक्ट। अच्छा ठीक है, मैं भी कहता हूँ आपको परफेक्ट जो हुआ बहुत परफेक्ट हुआ। लेकिन अभी उसमें आप थोड़ी नेक्स्ट ये करेंगे, नेक्स्ट ये करें कि बिल्कुल इसको फुल कंपटीशन जी इंशाल्लाह। अवाम जरूर बैठे जी जी, इंटरजोनल में इससे ज्यादा अवाम बैठी होती है जी जी, सियाला सेक्टर में भी एक हाल में बैठे होते हैं, लेकिन अवाम का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि मतलब कि जजेस को ना जी जी उनको अपना रिजल्ट देने दें। जी जी जी, ताकि वो अवाम को ना देखें कि अवाम क्या सोच रही है इस हवाले से। और जी अभी भी ये हमारी जो पोजीशन आई ना, इस तरह ये भी नहीं बनती थी अगर ये मजीद करते ना इसको अदायगी पे मजीद जाके। जी 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 जी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि इस बार जजमेंट थोड़ी सी हम करेंगे, लाइट सी करेंगे, ठीक है। फिर भी रिजल्ट यही तकरीबन आना, मतलब चूंकि आपको पहले सुन चुके हैं ना साहब को, क्योंकि इन्होंने पहले सुना हुआ था, तो एक स्केच बना हुआ था पहले ही जी। लेकिन चले अल्लाह करीम की जात, बच्चे पे जो बच्चा पढ़ रहा है जी जी उस पे प्रेशर है, उसे पता चले मैं आज कंपटीशन में वाकई पसीने तो छूटे ना, पसीने बिल्कुल कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। चलें ठीक है, आपकी मर्जी हारिस भाई, जिस तरह आप कहते हैं उस तरह हो जाएगा। हासन भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़्यादा आपकी मुस्कुराहटों को सलामत रखें। तो जी नाज़रीन, अब गुफ्तगू हो चुकी, दिल चाह रहा है कि हारिस साहब इतने खूबसूरत अंदाज में हमें वाज़ और नसीहत फरमा रहे थे, तो अब इनसे कलाम भी सुनना चाहिए ना। ये भी तो नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि जो इन्होंने अपने पास वो हीरे और मोती छुपा के अपनी जेब में रखे हैं, जो किसी को नहीं दिखाते, आज इनसे एक कलाम सुनते हैं इनकी खूबसूरत आवाज़ में। तो आइए जी हारिस भाई का एक खूबसूरत कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कहीं पे रौनक है मैं कशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की, कहीं पे रौनक
شوق ہے میں کشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب داور غریب پرور حضور اکرم کرم کے پیکر حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر کسی کو در پہ بلا رہے ہیں کسی کو در پہ بلا رہے ہیں کسی کو در پہ بلا رہے ہیں کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں کسی کو در پہ بلا رہے ہیں کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے چلو نیازی تمہیں مدینے چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں دل
دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں جناب حارث فاروقیانی صاحب نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ ناظرین، آپ نے یقیناً ان کی آواز سے آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے، آپ نے اپنے دلوں کو بھی مدینہ بنایا ہوگا۔ تو جب حارث فاروقیانی صاحب خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے تو اسی وقت دل چاہ رہا تھا کہ جناب عاصم کریم نقشبندی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، خطہ پٹوار کے عظیم سناکان بھی ہیں، اور میں تو یوں کہوں گا کہ جن کے بارے میں اگر پوسٹر کے اوپر بھی لکھا جائے اور جہاں بھی لکھا جائے بلبل چمنستان رسالت، تو واقعی لگتا ہے کہ یہ بلبل ہیں۔ تو آئیے ان سے ان کے خوبصورت ترنم میں ان سے نعت رسول مقبول بھی سنتے ہیں۔ اور حارث بھائی، آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر تشریف لائے۔ عاصم کریم صاحب، آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ عاصم بھائی کا کلام سنیں اور مجھے اجازت دیں، اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا، دیکھ کر ابر رحمت پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو
چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا 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 رہے گا خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نارضا نفس سے دشمن ہے دم میں نارضا نفس سے دشمن ہے دم میں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے